الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ میرے دوستو، بھائیو، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تک اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں چند گھڑیاں اپنے ذکر کی محفل میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سائیں پاک اکثر فرماتے تھے، یا اللہ ہماری زبان کو شکر کے موتی سے کبھی محروم نہ رکھ۔ درویشی یہی ہے کہ ہر وقت اپنے مالک کا شکر ادا کیا جائے، اور قرآن بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے میرے شکر گزار بندے بنو تاکہ میں تمہارے اوپر اور انعام کروں۔ جو بھی خیر کی مجلس مل جائے، کوئی خیر کا کام ہو جائے بندے سے، پہلے اس کے اوپر واجب ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کرے کہ میرے رب نے میرے اوپر کرم فرمایا ہے، میرے رب نے مجھے اپنے دروازے پہ بلایا۔ یہ جو ذکر کی محفل ہے، یہ کوئی چھوٹی محفل نہیں ہے۔ اللہ کا نام لینا کوئی چھوٹا نام نہیں ہے۔ اس کی فضیلت اگر پوچھنی ہے تو اہل اللہ سے پوچھو۔ خاقانی ایران کے بڑے معروف شاعر ہوئے ہیں، صوفی۔ وہ فرماتے ہیں، پس از 30 سال ایمانا محقق شد بخاقانی۔ خاقانی کو 30 سال کے تجربے سے یہ چیز حاصل ہوئی، یعنی 30 سال کی کوشش سے یہ نکتہ اسے حاصل ہوا، کیا کہ یکدم با خدا بودن باز ملک سلیمانی۔ لوگوں کی بادشاہتیں قائم ہوئی ہیں، کسی کی ایک خطہ میں ہے، کسی کی دوسرا میں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کو ایک بڑی اعلیٰ بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ انسان تو انسان رہ گئے، جنوں کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی۔ تو فقیر فرماتا ہے کہ اس بادشاہی سے بھی بڑھ کے جو چیز ہے وہ ہے اللہ کو یاد کرنا۔ لہذا جو ذکر کی محفل ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا محفل ہو سکتی ہے۔ پہلے تو ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے دنیاوی خیالات، دنیاوی معاملات سے ہمیں کچھ دیر کے لیے ان جمیلوں سے بچا لیا ہے، اپنا نام لینے کے لیے اور اپنا نام سننے کے لیے۔ پھر میں نے آپ کے سامنے جو آیا ہے کریمہ تلاوت کی ہے، ہمارے پیارے عزیز مولانا محمد اکرم نے اس کا ایک رخ آپ کے سامنے رکھا ہے، میں اس کا دوسرا رخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ موت کوئی مر مٹنے کا نام نہیں ہے۔ موت مر مٹنے کا نام نہیں ہے۔ موت کو تو یوصل الحبیب کہا گیا۔ موت کو ایک ایسی پل کہا گیا ہے جہاں محبوبوں سے محبوبوں کی ملاقات ہوتی ہے، یعنی جس سے بندہ پیار رکھتا ہو، جس سے بندے کو محبت ہو، اس سے ملاقات ہو جائے۔ اس لیے ہم اللہ کے بندوں کی موت کو موت نہیں سمجھتے، ان کو وفات نہیں کہتے، انہیں وصال کہتے ہیں، کہ وہ جس کی محبت میں ساری زندگی گزاری ہے، آج والا جو دن ہے وہ اس کے حریم ناز میں پہنچنے کا دن ہے۔ عرس بھی شادی کو بھی کہتے ہیں۔ تو جس کے اوپر مالک راضی ہو جائے تو کیا فرماتا ہے کہ سو جا، اس طرح کہ جس طرح پہلی رات کی عورت سوتی ہے۔ پہلی رات کی عورت کیسے سوتی ہے؟ کمرے میں گئی ہے، اب اسے معلوم ہے کہ اس کمرے میں میرے محبوب کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔
میں جس کا انتظار کر رہی ہوں اگر میں سو بھی گئی تو وہی اٹھائے گا جس کے نکاح میں داخل ہوئی ہوں، جو میرا محبوب ہے۔ فرمایا جس پل سے تو گزرا ہے، جس مرحلے سے تو گزرا ہے، اب تیرے نزدیک اور کوئی نہیں آئے گا سوائے تیرے محبوب حقیقی کے۔ اقبال نے کہا موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ یہ کوئی مٹنے کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک مرحلہ ہے، اس سے آدمی گزرا ہے، اب موت نہیں آنی، اب اسے حیات جاویدانی مل گئی ہے، اب مٹنے والی بات نہیں ہے، اب تو ہمیشہ زندہ ہی رہنا ہے۔ فقراء کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں زندگی اور موت کا فلسفہ کچھ ایسے ہے کہ ذاکر زندہ ہے، غافل مردہ ہے۔ جو ذکر کرنے والا ہے وہ مر کے بھی نہیں مرتا، اور جو اللہ سے غافل ہے اگر اس زندہ بھی ہے تو اس میں زندگی نہیں ہے، وہ چلتی پھرتی لاش کے مترادف۔ بڑا معروف قول، النفس یخرج بغیر ذکر اللہ فہو میت فہو حرام۔ جو سانس یاد الہی کے بغیر تیرے جسم سے نکلتا ہے فہو میت، وہ تو مردار ہے، فہو حرام، فرمایا وہ حرام ہے۔ لہذا درویشوں کی موت جو ہے نا وہ مٹنے کا نام نہیں ہے، وہ تو محبوب کے کوچہ میں پہنچنے کی نوید ہے۔ اقبال فرماتے ہیں مرگ مومن چیست، مرگ مومن چیست، مومن کی موت کیا ہے؟ پھر اس کا جواب آگے دیتے ہیں ہجرت سوئے دوست، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ مرگ مومن چیست، مومن کی موت کیا ہے؟ مومن کی موت یہ ہے ہجرت سوئے دوست، اپنے محبوب کے کوچے میں جانا ہے، اپنے محبوب سے ملاقات کرنی ہے۔ پھر اگلے مصرع میں تھوڑی وضاحت کرتے ہیں ترک عالم اختیار کوئے دوست، جہان کو چھوڑ دینا ہے، محبوب کی گلی میں ڈیرا لگا لینا ہے۔ لہذا درویشوں کی موت موت نہیں ہوتی، ان کی موت تو حیات ہوتی ہے۔ ہمارے پاس اتنی مثالیں موجود ہیں، آپ دیکھو صحابہ کرام اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے۔ حضرت بلال حبشی مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا جب آخری وقت آیا تو ان کی جو اہلیہ ہیں وہ رونے لگ گئیں۔ جیسے ہمارے ہاں واویلا کیا جاتا ہے، ہائے افسوس کہا جاتا ہے، عرب والے کہتے ہیں واہ حسرتا، اس کا مطلب تو یہی بنتا ہائے افسوس۔ انہوں نے زور سے کہا واہ حسرتا، تو حضرت بلال حبشی نے آنکھیں کھولیں، بیوی کو دیکھ کے فرماتے ہیں خیر ہے، کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا خیر کوئی نہیں، آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، افسوس نہ کروں تو اور کیا کروں؟ فرمانے لگے مجھ سے بھی پوچھا ہے، مجھ سے بھی پوچھا ہے، میں تو یہ دن دیکھ رہا تھا، میرے لیے تو یہ گھڑی مٹنے کی نہیں ہے، حیات جاویدانی کی ہے، میرے لیے یہ گھڑی میرے محبوب سے ملاقات کی نوید پہنچا رہی ہے کہ میں کل اپنے حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جن کو دیکھنے کے لیے میری نگاہیں ترس گئی تھی، جن کی زیارت کے لیے میری نگاہیں بیتاب تھیں، میں کل اصحاب سے ملوں گا، اپنے دوستوں سے ملوں گا، اپنے یاروں سے ملوں گا۔ فرمایا ہمارے لیے تو یہ افسوس کا مقام ہے ہی نہیں، ہمارے لیے تو یہ خوشی کی گھڑی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جب آخری وقت آیا تو ملک الموت ان کے سامنے آئے۔ جب سامنے آئے نا تو دیکھا ملک الموت کو تو حسرت بھرے الفاظ میں فرمانے لگے آئے تو صحیح پر آئے بہت ترسا ترسا کے۔ تو آیا تو ہے لیکن آیا بڑا ترسا ترسا کے آیا ہے۔ میں تو کب کا منتظر تھا کہ اپنے حضور کی کچہری میں پہنچوں۔
جیسے حکم ہے کہ مومن کے لیے موت مانگنا گناہ ہے، اسی بائیں نہیں اسی طرح جیسے موت مانگنا گناہ ہے، اسی طرح موت سے ڈرنا بھی گناہ ہے۔ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، مصطفیٰ کی کچہری میں جانا ہے، اور تو ڈر رہا ہے، تو کہے کہ نہیں ابھی کچھ سال اور لگ جائیں، کچھ اور وقفہ پڑ جائے، وہ تیرا ایمان کہاں گیا؟ تو صحابی رسول نے کیا ہمیں سبق دیا؟ اسرائیل کو فرماتے ہیں کہ آیا ہے لیکن آیا بہت ترسا کے ہے، میں تو کب کا منتظر تھا، اب موت مانگ بھی نہیں سکتا تھا کہ شریعت نے منع کیا ہے، لیکن میرا دل بھی کب سے بیتاب تھا اپنے محبوب کی کچہری اور محفل کے لیے۔ آیا ہے لیکن ترسا کے آیا۔ موت مٹنے کا نام نہیں ہے۔ موت کی پہلی جو خوشخبری ہے، پہلی جو نعمت ہے، وہ روح رسول کی زیارت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دے، حضور کی زیارت ہو جائے، تو وہاں تو وظیفے کی ضرورت کوئی نہیں۔ بے شک کوئی نیکوکار ہے، بے شک کوئی گنہگار ہے، حضور کا امتی ہے، کلمہ جس نے پڑھا ہے، بے شک پہچان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس کی قبر میں محبوب کی جلوہ گری لازمی ہے۔ اس لیے عشاق فرماتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت، یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ بلکہ ایک اور عاشق ہوئے ہیں، آسی ان کا تخلص تھا، ہندوستان میں تھے، ان کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، جس کے جویاں تھے ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ آج تو ہم پھولے نہیں سما رہے کفن میں، کہ ساری زندگی جس کی طلب میں گزاری ہے، آج اس کے حریم ناز میں پہنچنا ہے، آج اس کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ ایسے نہیں نہلا دھلا کے آگے بھیجتے، ایسے نہیں نئے کپڑے پہناتے، ایسے نہیں مشک و کافور لگاتے کہ یہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ حالانکہ دفن تو قبر میں ہی کرتے ہیں، وہاں کیا ضرورت ہے نئے کپڑے پہننے کی، نہانے دھلانے کی، اگرچہ اوپر مٹی ہی ڈالنی ہے۔ تو یہ کسی بارگاہ میں اسے پہنچانے کا انتظام ہو رہا ہے۔ پہلے درویشوں کی تو یہ کیفیت ہوا کرتی تھی کہ اگر کوئی پیر بھائی دنیا سے رحلت کرتا تو وہ اس کے کان میں کہتے کہ حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہے، ہم غریبوں کا بھی سلام پہنچا دینا حضور کی خدمت۔ ہم نے اولیاء کو دیکھا ہے، اولیاء کو، کہ قریبی جو لوگ جب دنیا سے رحلت کرتے تھے تو وہ کفن ہٹا کے ان کے کانوں میں پیغام بھیجا کرتے تھے کہ تو محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہے، تو ہمارا نیاز مندانہ سلام بھی پیش کر دینا۔ لہذا موت کوئی مٹنے کا نام نہیں، نہ موت سے ڈرنا چاہیے۔ موت اللہ کی طرف کیا فرمایا؟ ریحانۃ المؤمن، مومن کے لیے تحفہ ہے، مومن کے لیے تحفہ ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ جس کے سینہ میں خدا رسول کی محبت ہے اس کے لیے تحفہ ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ ہاں محبوب کی محبت ہے، پھر موت تیرے لیے موت ہے ہی نہیں، یہی موت تیرے لیے حیات۔ ہم نے بہت سارے لوگ مرتے دیکھے ہیں، درویشوں کو بھی دیکھا ہے، درویشوں کی جو موت آئی ہے نا، اس نے ایمان تازہ کر دی۔ جی چاہتا ہے کہ ایسی موت کے اوپر کئی حیات زندگیاں قربان کر دی جائیں۔ لوگ مرنے لگتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کیا بنے گا۔ ہم نے درویش اولیاء کی تو شانیاں وراء الورائے، ہم نے اپنے پیر بھائیوں کو دیکھا ہے ہنستے ہنستے جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ ابھی 2 مہینے پہلے ہماری ایک پیر بہن فوت ہوئی ہے، پرواہ ہی نہیں، کہتی ہے مالک کی طرف سے حکم آ گیا اب جانا ہے۔ ایک دن پہلے کہہ رہی ہے بیٹے کو جاؤ میری قبر کھدواؤ، کفن دفن کا انتظام کرو، مالک کا بلاوا آ گیا، اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اللہ اللہ خیر۔ مجھے اس نے فون کیا، اماں کہتی ہے میری قبر کھدواؤ، میں نے کہا ابھی زندہ ہے۔ تو
جب فوت ہوگی اس وقت کھدوا لیں گے. تم کہو ٹھیک ہے اماں جیسے تو کہے گی میں ویسے کرتا ہوں. اس کی حکم عدولی نہ کرو, اس کے سامنے ہاں ہی کرو. لیکن جب تک لیکن آپ دیکھیں نا اس کے ایمان کی کیفیت ہے, اسے کوئی خوف نہیں. اور پیر بھائی ہمارے کتنے دنیا سے رحلت کر گئے. کوئی ذکر کرتے جا رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ ہٹ جاؤ سامنے سے میرے مرشد آ گئے ہیں. یہ کوئی مٹنے کے آثار ہیں, یہ تو کامیابی کے آثار ہیں. لہذا درویش جو ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا. ڈر ہے تو صرف محبوب کی یاری کا ڈر ہے کہ وہ توڑ چڑھ جائے, بس اور کوئی نہیں. یہاں بھی اسی کا نام لیتے ہیں تو وہاں کوئی دوسرا تو نہیں ہے نا, تو وہیں بھی اسی کا نام لینا. اللہ اللہ خیر صلی. ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق. اقبال فرماتے ہیں جن کے دل, جن کے قلوب عشق الہی سے زندہ ہو گئے ہیں, فرمایا وہ نہیں مرتے. ان کا نام کوئی ختم نہیں کر سکتا. کیوں کہ سب تست بر جریدہ عالم دوام ماہ, کہ اللہ رب العزت نے ان کا نام اس زمین و آسمان کے صفحہ کے اوپر ثبت کر دیا. اب کوئی تحریر لکھی جاتی ہے کاغذ کے اوپر, کاغذ پھٹ جائے گا, تحریر ختم ہو جائے گی. کوئی تحریر کسی اور چیز, لیکن اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کا جو نام ہے نا صفحات بنائے ہیں. جریدہ عالم, عالم کے صفحات ہیں. اور پھر اوپر صرف لکھا نہیں ہے, ثبت کر دیا ہے. جیسے مہر لگا دی جاتی ہے, جیسے ٹھپا لگا دیا جاتا ہے. جب تک یہ جریدہ عالم موجود ہے, جب تک زمین زمین ہے, جب تک آسمان آسمان موجود ہے, اس وقت تک ان کا نام و نشان کوئی مٹا نہیں سکتا. سب دست بر جریدہ عالم دوام. ہمارے پیر تھے حضرت سلطان ہاتھی وان رحمہ اللہ, اکثر بیٹھتے نا کچہری لگا کے, فرماتے فقیروں درویشوں کو کوئی موت نہیں ہے, ان کے لیے تو بس ایک پردہ ہی ہے. ایک ہندو تھا, روزانہ آپ کی بارگاہ سے گزرتا, کہتا ہے سارے لوگ مر جاتے ہیں, فقیر ہے, کہتا ہے فقیروں کو موت کوئی نہیں. کچھ عرصہ کے بعد حضور کا وصال ہو گیا. حضور کا وصال کوئی عصر کے قریب ہوا ہے, یعنی ایک رات آپ کا جسد مبارک پھر گھر میں رکھا گیا حجرہ میں, دوسرے دن جا کے تدفین ہوئی. رات کو درویش بیٹھے ہیں ذکر کرتے ہوئے, وہ چونکہ ہمسایہ تھا تو وہ بھی آ گیا. اب قدموں کے طرف اسے جگہ مل گئی, وہاں بیٹھ گیا. تو حضور کے قدم بھی اس نے پکڑے ہوئے ہیں اور دل میں دلیل کر رہا ہے. روز فقیر مجلس کرتا تھا, کہتا تھا فقیروں کو موت کا ہی نہیں. آج تو موت آ ہی گئی نا, آج تو فقیر چلا ہی گیا نا. اب تو دیکھو نا بستر کے اوپر لیٹے پڑے ہیں بے حس و حرکت. بس یہی دلیل دل میں لائی ہے کہ حضور نے اپنا پاؤں پیچھے کیا اور اس زور سے اس کی چھاتی کے اوپر لگایا کہ پیچھے گر پڑا. بس اس قدم کی برکت تھی کہ دیکھو ذکر کرتا ہوا کھڑا ہو گیا. یہ اولیاء اللہ کے اجسام کی شان ہے کہ ان کے وجود کی برکت سے دنیا سے گزر بھی جائیں تو لوگ کلمے پڑ جاتے ہیں. فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ میں مر مٹ گیا ہوں, میں چلا گیا ہوں؟ فرمایا نہیں, جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے, ولیاں دے درباراں اتے تک لے دیوے بلدے. ولی اللہ دے مردے ناہی کر دے پردہ پوشی, کہ ہویا جے دنیا اتو ٹر گئے نال خاموشی. اللہ تعالیٰ کا امر, اس کی رضا کو مانتے ہوئے اپنا سر کو جھکا لیا, اپنے سر کو تسلیم خم کر دیا, ورنہ یہ نہیں ہے کہ وہ مٹ نہیں سکتے. جن کے دل اللہ کی محبت, اللہ کے عشق سے منور ہیں, زندہ ہیں, وہ نہیں مٹ سکتے. وہ تو ان کی تو یہ شان ہے کہ ان کے مزارات کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے ہیں. ان کی مزارات فیض بانٹتی ہیں جہان میں. حضرت داتا صاحب دیکھ لو, آپ کی مزار مبارک کتنی صدیاں گزر گئی ہیں. حضرت سرکار بغداد سے بھی پہلے ہوئے ہیں,
لیکن جس کا دل زندہ ہے، مزار ایسے زندہ ہے، صدیاں گزر گئی ہیں، فیض تقسیم ہو رہا ہے، 10-10 ہزار آدمی کھڑے ہیں لائن میں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ایک چیز رکھی ہے، اسے کہتے ہیں جذبہ محبت۔ اب یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس محبت کو کس طرف لگاتا ہے۔ اگر یہ جذبہ فانی کی محبت کا اسیر ہوگا تو یہ فنا ہو جائے گا، اور اگر باقی سے محبت رکھے گا تو امر ہو جائے گا۔ بادشاہ تھے، وزیر تھے، امیر تھے، ان کی محبت کا مرکز و محور ان کی جائیداد تھی، ان کا زر زمین، ان کی بادشاہت تھی، ان کی مال و دولت تھی۔ چونکہ انہوں نے غفلت کی، فانی سے محبت کر بیٹھے، فانی کی محبت نے انہیں بقا نہیں دی، خود بھی فنا ہو گئے، جس سے محبت کرتے تھے وہ بھی فنا ہو گئی۔ اور جنہوں نے یہ دل خدا رسول سے لگایا، جنہوں نے اس دل میں اپنے رب کی محبت کی شمع روشن کی، تو ذات پاک حی و قیوم ہے، وہ زندہ ہے تو اس کے عاشق نہیں مر سکتے، اگر وہ زندہ ہے تو اس کے عاشقوں کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ جب تک دنیا قائم ہے ان کا نام بھی قائم و دائم۔ بابا فرید کو کتنے صدیاں گزر گئی ہیں، ابھی تک فرید فرید ہو رہا ہے۔ اور بزرگان دین ہیں، کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، کوئی ان کا نام مٹا؟ داتا صاحب کو ہی دیکھ لو کہ ان کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ ان کی کوئی مریدی کا اس وقت سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ رب العزت کی شمع عشق کی روشن تھی، تو آج تک ان کا نام قائم و دائم ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے دل کے اندر اپنے محبوب کی محبت کی شمع روشن کر لو۔ ہمیں تو مرشد نے سبق ہی جو دیا ہے وہ مالک کا نام ہی دیا، اندر ہو باہر ہو پھر باہو کتھے لبھیوے ہو۔ ہمیں اس نے ذکر اسم ذات سمجھایا ہے، جسے پاس انفاس بھی کہتے ہیں، نفی اثبات سمجھایا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے، اسے عام نہ سمجھیں کہ ان کی برکت سے مردہ قلوب زندہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک پیر بھائی تھے، حضور کے مرید تھے، سائیں پاک کے خلیفہ بھی تھے، سید مطیع اللہ شاہ صاحب، حضور کے مرید ہوئے، گجرات کے رہنے والے تھے۔ کہنے لگے کہ غریب نوازا میری ایک تمنا ہے۔ سائیں پاک فرمانے لگے شاہ جی دسو کی تمنا ہے تو آڈی؟ عرض کی کہ حضور کے قدموں میں جگہ چاہیے بس۔ حضور نے فرمایا شاہ صاحب جب آپ کا آخری وقت آئے تو اس وقت یہاں آ جانا۔ شاہ صاحب کا جب آخری وقت آیا، کچھ 10 دن پہلے وہ درگاہ شریف کے اوپر آ گئے۔ ہم سارے بیٹھے تھے، حاضر ہوئے، بیمار تھے، کمزوری بھی تھی، تو کہنے لگے حضور کی خدمت میں نے حاضر ہونا ہے۔ حضور کی خدمت میں انہیں لے جایا گیا، ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں میرا وقت آ گیا، حضور نے مجھے حکم فرمایا تھا تو آپ کے قدموں میں تھوڑی سی جگہ چاہیے تو میں آ گیا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور ملتان جانے لگے، فرمانے لگے درویش کو بھیجا، میاں احمد بخش تھا، جاؤ شاہ صاحب کے ابھی وہ زندہ ہیں، کفن دفن کا انتظام کرو۔ تو میں شاید نہیں ہوں گا گھر میں، ان کی وفات ہو جائے گی تو جلدی جلدی ان کا جنازہ پڑھا کے تدفین کر دینا۔ حضور نے یہ وصیت فرمائی۔ میری والدہ رحمہ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتی تھی، مجھے حضور نے فرمایا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے حضرت سیدہ خاتون جنت ہمارے گھر میں آئی ہیں تو آپ کا وصال ہو گیا، تو میں تجھے کہتا ہوں کہ آپ کو غسل دو اور کفن دو، ہم باہر انتظام کرتے ہیں مسجد کے ساتھ ان کی تدفین کا۔ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ مطیع اللہ شاہ ان کی اولاد میں ہے، حسبی نسبی سید ہے، تو اس کی وفات ہو جائے گی چند ہی دنوں میں۔
فرمایا پہلے تو خیال تھا ادھر اس کی تدفین کر دینا، اب جہاں ہم نے خواب میں یا مکاشفہ میں جو کیفیت تھی ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت سیدہ کائنات کے لیے جگہ بنا رہے ہیں، وہاں ان کی تدفین کر دینا۔ حضور تشریف لے گئے، کوئی دوسرا یا تیسرا دن تھا، ہم اس وقت لڑکے تھے، 1985 کی بات ہے، سکول میں پڑھا کرتے تھے، تفریح ہوئی نا تو ایک درویش دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا شاہ صاحب کی طبیعت زیادہ بہتر نہیں لگ رہی، سانس کو اکھڑ اکھڑا محسوس ہو رہا ہے۔ ہم سارے دوڑ پڑے، درویش بھی دوڑ پڑے، ہم آئے بیٹھے تو بابا خادم حسین درویش تھا، وہ سورہ یاسین پڑھنے لگ گیا، درویش کھڑے ہو گئے چاروں طرف، بزرگ سید تھے، سفید ریش تھی، حضور کے بڑے عاشق تھے، ان کے مرید ہونے کی بھی بڑی عجیب داستان ہے۔ حضور سے کہنے لگے مجھے مرید کرو، فرمایا تو میرے پیر کی قوم ہے، میں تمہیں مرید نہیں کرتا۔ وہ بار بار آتے، حضور فرماتے نہیں میں تمہیں مرید نہیں کرتا۔ ایک دن کافی ساری چھریاں بنا کے لے آئے، بڑی چھوٹی، کہنے لگے وہ جو سید تھا نا، وہ میں چکریوں کا رہنے والا تھا، وہاں جو گھٹا ہوتا ہے نا گرد و غبار، اس میں وہ میں نیچے دبا کے آیا ہوں، اب وہ نہیں نکلے گا، مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لو۔ اگر غلامی میں قبول نہیں فرمانی تو یہ چھریاں لایا ہوں، ہر قسم کی تیرے آگے لیٹا ہوا، جس سے تیرا دل کرے مجھے ذبح کر۔ حضور نے مرید کر لی، تو ان کے ہاتھ کانپتے تھے، کوئی 90 سال قریب عمر ہوگی، قرآن شریف بڑا طرز کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، درگاہ شریف پہ جب رہتے تھے۔ ان کی ایک اپنی حال تھا، اپنی کیفیت تھی۔ تو ہم لوگ آ گئے، درویش ذکر کرنے لگ گئے شاہ صاحب کی چارپائی کے ارد گرد، بس انہوں نے ذکر کیا اور اللہ کے حاضر ہو۔ اب یہ میرا مشاہدہ ہے، میں خود دیکھ رہا ہوں، وہ فوت ہو گئے ہیں لیکن ان کا قلب جاری ہے۔ جو خدمتگار متعین ہے وہ کہتا ہے فوت نہیں ہوئے، درویش کہتے ہیں فوت ہو گئے۔ وہ کہتا ہے اگر فوت ہو گئے تو یہ کیوں دھڑک رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ غافل نہیں تھا، یہ تو شاغل تھا۔ یہ تو جب سے پیر نے نام سکھایا ہے تو انہوں نے اس کو اسی نام کے اوپر لگایا ہے، یہ نہیں بس کرنے والا، اس کو چھوڑو، کفن دفن کا انتظام کرو۔ حتیٰ کہ غسل کے وقت تک دل دھڑکتا ہی رہا۔ دیکھو جنہوں نے اللہ کی یاد کی ہے تو ان کے قلب جو ہیں اس سے پھر ہو کی صدائیں واپس نہیں گئی، ہو کی صدائیں بدستور رہی ہیں، اسی کیفیت میں انہیں غسل دیا گیا۔ اندر ہو تے باہر ہو، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ محروم نہیں رہتے۔ میرے بھائیوں، ہمیں جو اپنے مرشد نے سبق سمجھایا ہے، جو وظیفہ بتایا ہے، یہ صرف سمجھنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کریں، اسے کمائیں بھی صحیح۔ میرے دادا حضرت خواجہ حافظ گل محمد رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت اقدس دہلوی کے مرید ہوئے تو آپ نے اس میں ذات نفی اثبات تلقین کی، فرمایا تجھے ہمارے پیروں نے بھیجا ہے، سائیں محمد رمضان نے، فرمایا اب یہ نہ کہنا کہ میں نے تمہیں کوئی علیحدہ چیز بتائی ہے، فرمایا وہی ذکر بتایا ہے جو اپنے ہر مرید کو بتاتا ہوں، لیکن یہ مجھے یاد کر کے کسی نے نہیں سنایا۔ فرمایا حافظ ماہی یہ وہ ذکر ہے جس کو کرنے سے شیرن شیر ربانی بنا ہے، کتب العالم بنا ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ حضرت صاحب عرض کرنے لگے میرے کریم میں آؤں گا ہی تب جب یہ ذکر یاد ہو جائے۔ پھر گئے، پر یہ خیال ہی ہوتا ہے جب تمام علائق سے اپنے آپ کو دور کر لیا کہ نیس در ہما عالم با اتفاق امروز جز آستانہ ہی تو مقصدی و مل جائے، دور تو پھر وہ محبوب ہے ہی نہیں۔ میرے دادا صاحب کا ایک شعر فرماتے ہیں علم کتاباں دور دسامن یار دسے ہر جائی نہیں، کتاباں چادر مالک بڑا دور ہے لیکن سان تو ہر پاسے اسے دے جلوے نظر آؤں دے۔ علم کتاباں دور دساون یار دسے ہر جائی نی، گھت کلاوے ماہی ملیا جد عشق دی پھائی لائی۔ محبوب نے ہمیں گلے سے لگا لیا، کب گلے سے لگایا؟
جب عشق کی پھائی لائی نہیں، جدوں اے سر او دے تو قربان کر دیتا، جس لئے جان او دے تو وار دیتی نا، اس دوئی انگی آلی تا صف چوئی کٹ لیا پھد کے اپنے سینے نال لائے، لیکن سینے نال تدوں لاندھا ہے کہ جس وقت اے سر او دے تو قربان کیتا جا۔ اگر جان عزیز رکھنا میں تے پھر ایک گل نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی خدمت حاضر، حضور نے ان سے پوچھا مجھ سے محبت رکھتے ہو؟ حضور کیوں نہیں رکھو، آپ کی محبت تو ایمان ہے۔ فرمایا کتنی محبت رکھتا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ سارے جہان سے زیادہ آپ سے محبت رکھتا۔ فرمایا بیوی بچے؟ فرمایا بیوی بچوں سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، دوستوں، اقارب، قوم، قبیلہ، سب سے زیادہ آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر کیا اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز رکھتا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں کیوں جھوٹ بولوں، ابھی میں اس مقام پہ نہیں پہنچا، ابھی جان مجھے زیادہ عزیز ہے۔ تو حضور نے اپنا دست کرم ان کے سینہ پہ رکھا، فرمایا عمر اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ رکھے۔ حضور کے دست انور کی برکت تھی تو رونے لگ گئے، تو کہنے لگے میرے ماں باپ، جان، اولاد، ہر چیز آپ پہ قربان، اب حضور مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے بھائیوں یہ محبت نصیب ہونا تو پھر کام سمر جاتا ہے۔ حضرت قطب العالم غریب نواز کا ایک قول ہے، میں نے لمحات کتب میں بھی لکھا، فرماتے ہیں جسے ولایت ملی اس نے اپنے پیر سے عشق کمایا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اسے معرفت اور فقر سے محروم نہ رکھا۔ فرمانے لگے پر جس طرح عشق کمایا شیر محمد نے، نہ اگلوں نے کمایا نہ پچھلے کمائیں گے۔ جس طرح عشق کمایا شیر محمد نے، اس طرح نہ اگلوں نے کمایا تو نہ پچھلے کما سکے گی۔ لہذا ہم تو عاشقوں کے سلسلہ کے مرید ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ محبت، یہ معرفت، یہ تعلق ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ مرشد نے جو وظائف بتائے ہیں ان کے اوپر عمل کرو، نماز پڑھو، اسباق جو ہیں ان کی طرف توجہ رکھو۔ آج کل فتنوں کا دور ہے، نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ لوگوں کو جائے بندہ ہدایت دیتا رہے، سمجھاتا رہے، اپنی ہدایت کا سامان کر لے تو یہ بھی غنیمت ہے۔ بہت فتنے ہیں، آپ یہ کوشش کرو کہ میں ان فتنوں سے کیسے بچ سکتا ہوں، بس اگر یہ چیز حاصل ہو گئی تو سمجھو کہ آخرت سمر گئی۔ میرے سائیں پاک فرماتے تھے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، فلاں منزل ہماری طے ہو جائے، فلاں مقام پہ ہم پہنچ جائیں۔ حضور فرماتے تھے تمہیں معلوم ہے تم کس دور سے گزر رہے ہو؟ آج سب سے بڑی منزل، سب سے بڑا مقام یہ ہے ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر میں جانا۔ آج تو فتنے ہیں صبح و شام۔ خود آپ جائزہ لیا کریں کہ صبح ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، دوپہر کو کیا ہوتی ہے۔ بعض دفعہ تو ایسے غلیظ خیالات آتے ہیں کہ بندہ دین ایمان سے متنفر ہوا بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، بس بار بار اس کی طرف رجوع کریں، مالک کی طرف توجہ رکھیں، اللہ تعالیٰ محروم نہیں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے کے اوپر چلائے جس کے اوپر ہمارے مشائخ رہ منزل رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔